بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ کب وہ کافر ہوں گے؟ جب ان کا اعتقاد بھی یہ ہو کہ اس شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں کسی اور طرف سے فیصلہ کرو تو وہ بھی چل جائے گا۔ تو جب ان کا یقین ہی ایسا بن جائے تو گویا وہ ایمان سے نکل جائیں گے، وہ کافر ہو جائیں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس آیت کے اندر جو تورات میں حکم تھا اور جو کہ قرآن کریم کے اندر بھی وہی حکم اسی طور سے ہے، یعنی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ پہلی کتابوں کے وہ احکامات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی باقی رکھے، یعنی جیسے تورات کے اندر جو احکامات ہیں، یعنی یہاں پہ جیسے قصاص کا حکم جو ہے یعنی بیان کیا جا رہا ہے، اس طرح رجم کا حکم جو ہے، تو یہ حکم تورات میں بھی ویسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں۔ تو قرآن کریم نے اس کو حکم کو باقی رکھا، قصاص کے حکم کو بھی باقی رکھا اور رجم کے حکم کو بھی باقی رکھا۔ تو جس حکم کی تردید جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، اور پہلی شریعتوں کے اندر وہ احکامات تھے، تو ہمیں ویسے ہی ان احکامات کو ماننا جو ہے ضروری ہے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا، یعنی یہی نہیں کہ ہم نے زبانی حکم دے دیا رسول اور نبی کے ذریعے سے کہ یوں کرو، یہ قصاص ایسا ہے، بلکہ کتبنا، ہم لکھ دیا ہم نے ان کے اوپر، یعنی کتاب کے اندر لکھ کے اتار دیا۔ ایک تو ہوتا ہے زبانی حکم دے دینا، اور پھر حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی دینا، تو گویا کتاب کے اندر ہم نے لکھ کے یہ حکم اتارا، ان پہ فرض کیا، کتبنا علیہم، ہم نے ان پر فرض کیا، اور ایسا فرض کیا کہ اس کو اپنی کتاب میں بھی اتارا لکھ کے، فیہا یعنی اس تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت نکالا جائے گا، والجرح قصاص، اور زخموں کا بھی برابر بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق بہ، اور جو کوئی معاف کر دے اس قصاص کو، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معاف کرنا اس کے لیے کفارہ ہوگا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو ہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تورات میں ہم نے لکھ کر یہ فرض کیا یہود پر کہ جان کے بدلے جان، کہ جو شخص کسی کو قتل کرے، جان بوجھ کر ناحق قتل کرے، تو جو قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جان۔ کہ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا تو قاتل کو جو ہے وہ اس قصاص کے طور سے جو ہے قتل کیا، قصاص اس سے لیا جائے گا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور جو کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، یعنی جو مجرم ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اور جو کسی کا یعنی ناک کاٹ دے تو اس مجرم کی ناک کاٹی جائے گی، اور جو کسی کا کان کاٹ دے تو اس مجرم کا کان کاٹا جائے گا، اور جو کسی کا دانت جو ہے وہ توڑ دے یا کھیڑ دے تو اس مجرم کا بھی دانت جو ہے وہ کھڑا جائے گا، توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور اسی طرح سے جو باقی زخم ہیں ان کا بھی برابر بدلہ لیا جائے گا۔ جروح کا مطلب ہے کہ جو کوئی اور زخم کسی جگہ پہ لگائے، ایسا زخم کہ جس کا کہ قصاص لیا جا سکے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابر بدلہ لینا، کہ جس نے کسی کو زخم لگایا تو جیسا زخم ہے، جس جگہ پہ ہے، جتنی اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، ویسا ہی زخم جو ہے وہ مجرم کو لگایا جائے گا، بشرطے کہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ بعض جگہوں پہ مجرم کو ویسا زخم لگا نہیں سکتے تو قصاص لیا نہیں جا سکتا، تو اس جگہ قصاص کی جگہ دیت ہوگی، لیکن جہاں پہ برابر کا زخم جو ہے لگا کے بدلہ لیا جا سکتا ہے برابر کا، تو وہاں پہ ان زخموں کا بھی بدلہ ہوگا۔ تو گویا جان کے بدلے جان، اور باقی جو اعضاء ہیں ان کے بدلے میں وہی اعضاء، اور جو زخم ہیں ان کے بدلے میں برابر کا جو زخم ہے، یہ ہم نے حکم ان کے اوپر فرض کیا تھا تورات کے اندر۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے، فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، اور جو اس قصاص کو معاف کر دے، یعنی ایک شخص ہے
یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا، اب اس کو یعنی یہ حق ہے کہ وہ قصاص جو ہے دوسرے سے جو ہے مجرم سے لے سکتا ہے، اور اس پہ وہ قادر بھی ہے، اس قادر ہونے کے باوجود وہ معاف کر دے، فمن تصدق بھی، اور جو اپنے حق کو معاف کر دے، حق ثابت ہو گیا اور وہ قصاص لے سکتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے مجرم کو وہ معاف کر دیتا ہے، تو فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معاف کرنا اس معاف کرنے کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ کفارہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک شخص جو ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس نے مجرم کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرے۔ تو گویا اس کے اندر ترغیب ہے کہ معاف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، چونکہ معاف کرنے سے جو ہے معاف کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور فہو کفارۃ اللہ، اس سے یہ بھی ہے کہ جو مجرم ہے اس کے گناہ کا بھی کفارہ ہے، کہ اگر قصاص کو کوئی معاف کر دے گا تو جیسے اس شخص نے اپنا حق معاف کرے تو اللہ بھی اس کو معاف کر دے گی۔ تو گویا یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو قصاص ہے وہ اس کا حق ہے کہ تم قصاص لے سکتے ہو، جان کے بدلے جان، اعضاء کے بدلے میں اعضاء، اور جو زخم تمہیں لگے ان کے بدلے میں ویسے زخم، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے جو ہے بہتر ہے، اور یہ تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہوگا، اور جو مجرم ہے وہ اس کی بھی معافی ہو جائے گی اللہ کے ہم۔ پھر وہی حکم جو اوپر جو ذکر تھا، من لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اس اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں تورات میں اس کے مطابق فیصلہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں ظالم۔ یہ جو بار بار فرمایا جا رہا ہے، اس سے پیچھے ہم نے پچھلا جو سبق تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہود جو تھے انہوں نے اپنی کتاب تورات کے اندر جو احکامات تھے قصاص کے اور رجم کے، ان کو بدل دیا تھا۔ رجم میں یعنی ایک سردار جو کہ خیبر میں تھا، اس نے ایک شادی شدہ عورت سے، خود بھی شادی شدہ تھا، جو زنا کیا، تو اس کے اوپر جو لوگوں نے کہا کہ اس کو تو رجم کرو، تو نے کہا یہ تو سردار ہے اور رجم جو ہے وہ تو عام لوگوں کو کیا جاتا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ یہ رجم سے بچ جائے، کہ اس کو تھوڑی بہت سزا ہو جائے لیکن رجم کی سزا نہ ہو۔ تو گویا رجم کی سزا کا وہ اپنے سرداروں کے اندر جو انکار کرنے والے تھے، ان کو اس سے بچانے والے تھے۔ اسی طرح سے بنو نذیر جو تھے وہ بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور بنو قریظہ جو ہے وہ بھی یہودی تھے لیکن وہ کمزور قبیلہ تھا، اور یہ دونوں قبائل جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے یعنی جنگ بعاث کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور بنو نذیر جو ہے وہ بنو قریظہ کے اوپر وہ یعنی غلبہ تھا، ان کو فتح حاصل ہوئی، تو انہوں نے اپنا جو ہے قصاص کا قانون بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی شخص قتل ہوگا، اگر نذیری کو قتل ہوگا تو ہم اس کی قصاص بھی لیں گے، یعنی بنو قریظہ کا جو شخص ہے اس کو قتل بھی کریں گے اور دیت بھی لیں گے۔ لیکن بنو قریظہ کوئی شخص قتل کر دے، ہمارا کوئی آدمی نذیری جو ہے وہ قرضی کو قتل کر دے، تو اب ہم لوگ جو ہے وہ قصاص نہیں دیں گے، یعنی تم لوگ ہمارے کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتے، ہم دیت دیں گے، اور دیت بھی آدھی دیں گے۔ جی بعاث، جنگ بعاث، بعاث با عین اور صاد دونوں میں آپس میں تھی، اور اس میں اوس اور خزرج جو ہے، اوس اور خزرج جو مشرکین کے قبائل تھے مدینہ میں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یہ دونوں یہودی قبائل تھے، ایک اوس کے ساتھ ہو جاتے، اور جو یعنی جو بنو نذیر جو تھے وہ اوس کے ساتھ، اور جو یعنی خزرج تھے وہ قریظہ کے ساتھ۔ جی، تو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، دشمن تھے، تو جو غالب آ جاتے وہ یہ اس یعنی قصاص کے حکم کو ہی بدل دیتے، چونکہ ہم غالب آ گئے ہیں، ہماری قوت اور طاقت زیادہ ہے، تو اس لیے جو قصاص ہے وہ ہم اس کو خود طے کریں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر تو رجم اور قصاص کے احکامات تھے، لیکن انہوں نے خود سے ان احکامات کو جو ہے وہ بدل دیا، تو یہی لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، یہی لوگ جو ہے ظالم ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کفر کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔